بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، حکومتی یقین دہانی پر تحریک انصاف نے آج ڈی چوک میں ہونے والا احتجاج بالآخر توقعات کے عین مطابق بہرحال ملتوی کر دیا، اور گزشتہ رات وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے بیرسٹر علی ظفر صاحب کو فون کر کے بتایا تھا کہ آج پیمز کے ڈاکٹرز کی ایک ٹیم جیل میں عمران خان صاحب کا طبی معائنہ کرے گی، اور اس یقین دہانی کے بعد یہ احتجاج ختم کیا گیا، اور اس یقین دہانی کے بعد ہی غالباً اس یقین دہانی کی تردید بھی کر دی گئی تھی، اور لیکن پی ٹی آئی اس وقت تک یہ جو اپنا احتجاج تھا یہ مؤخر کرنے کا اعلان کر چکی تھی۔ اور ویسے حوصلہ ہے محسن نقوی صاحب کا بھی کہ وہ اتنی زیادہ مصروفیات میں بھی دونوں کاموں کے لیے وقت نکال رہے ہیں، کرکٹ کے لیے بھی اور وزارت داخلہ کے لیے بھی، لا اینڈ آرڈر کے لیے بھی۔ اس حوالے سے آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں تو میمز سے بھرا ہوا ہے، اور کیا کمال کی میمز بنا رہے ہیں لوگ کہ کرکٹ میں ان کی کنٹریبیوشن کیا ہے، رزلٹ کیا آ رہا ہے کرکٹ میں، اور لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے وہ کیا کیا کارنامے سر انجام دے رہے ہیں۔ ان کو اب یاد دلانا پڑتا ہے کہ اس لمحے وہ کرکٹ بورڈ کے سربراہ ہیں اور اس ایک لمحے میں وہ وزیر داخلہ ہیں، اور بعض دفعہ وہ یہ دونوں کام مکس کر جاتے ہیں، تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ آپ سکرین پہ ایک یہ جو تصویر نظر آ رہی ہے آپ کو، اس کو دیکھ لیں کہ پھر اس طرح کا ملغوبہ بن کے سامنے آتا ہے۔ اچھا ناظرین، ذرائع یہ کہتے ہیں کہ احتجاج ملتوی کرانے کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب اور محمود اشکزئی نے بہت اہم رول پلے کیا۔ مولانا نے حکومتی شخصیات کو فون کر کے بتایا کہ تحریک انصاف احتجاج ملتوی کرنے پہ آمادہ ہے، اور ان کا جائز مطالبہ ہے کہ عمران خان کا طبی معائنہ کرایا جائے، جو ابھی تک نہیں کروایا جا سکا ویسے، اور جس پر حکومت نے تحریک انصاف کو یقین دہانی کرائی، یہ ذرائع کہتے ہیں۔ تحریک انصاف کی طرف سے احتجاج ملتوی کرنے کے باوجود آج اسلام آباد مکمل طور پہ سیل کیا گیا، یعنی حکومت کو ابھی بھی چین نہیں آ رہا کہ خدشہ موجود ہے کہ تحریک انصاف کے کارکن بغیر کال کے بھی احتجاج کے لیے اسلام آباد آ سکتے ہیں۔ ایسا ناظرین، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آئینی ترامیم کے حوالے سے اور خاص طور پر من مرضی کی ترامیم کے حوالے سے حکومتی امیدیں دم توڑتی جا رہی ہیں۔ اب ناظرین، آپ لازماً یہ کہیں گے کہ وہ تو بڑے تیقن کے ساتھ کہہ رہے ہیں، کوئی 18 یا 19 کی ڈیٹ دے رہا ہے، کوئی 22 یا 23 کی ڈیٹ دے رہا ہے۔ ناظرین، میری ذاتی انفارمیشن یہ ہے کہ حکومت نے جو ڈول ڈالا ہے ترامیم کا یہ خالی نہیں نکالے گی، اس میں کچھ نہ کچھ وہ ڈال کے پھر باہر نکالے گی، اور وہ بے جان قسم کی ترامیم بھی ہو سکتی ہیں، یا ان ترامیم کے اندر چھپی ہوئی ایک انتہائی خطرناک ترمیم بھی ہو سکتی ہے۔ یہ میرے الفاظ آپ نوٹ فرما لیں۔ لیکن جو ایک بڑا پیکج لایا جا رہا تھا اس سے حکومت، بہرحال میری انفارمیشن اور رائے یہ ہے کہ اس سے حکومت اور طاقتور حلقے جو ہیں وہ دستبردار ہو گئے ہیں، کیونکہ بعض لوگوں نے حکومت کو یہ صائب مشورہ دیا تھا، قانونی ماہرین نے، کہ اس وقت آپ پتلی گلی سے نکل لیں، اور نمبر گیم بھی، اور جو کچھ آپ کریں گے، باہر کے الیکشن آنے والے ہیں، اور وکلاء کی تحریک جو ہے وہ زور پکڑ سکتی ہے اگر آپ نے کوئی دھکم شاہی کرنے کی کوشش کی تو۔ وہ ناظرین، آپ نے سنا ہوگا کہ ایک استغاثے کی کارروائی جب مکمل ہو جاتی ہے تو جج صاحب جو ہیں وہ ملزم کے وکیل کو کہتے ہیں کہ آپ ملزم کو سائڈ پہ لے جائیں، اور اس سے پہلے کہ کیس آگے بڑھایا جائے آپ کوئی بھی صائب مشورہ جو ہے وہ اپنے موکل کو دے سکتے ہیں، ملزم کو دے سکتے ہیں۔ وکیل صاحب ملزم کو سائڈ پہ لے جاتے ہیں اور ملزم کو دوڑا دیتے ہیں، ملزم غائب ہو جاتا ہے، اور واپس جو ہے وکیل صاحب اکیلے آتے ہیں۔ تو جج صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ نے ملزم کو کیا مشورہ دیا؟ اس نے کہا جی آپ نے خود ہی کہا تھا کہ میں جو صائب مشورہ ہے وہ دوں، تو میں نے ان کو جو سب سے مفید مشورہ تھا، صائب مشورہ تھا، وہی دیا کہ تمہارے خلاف فیصلہ آ جانا ہے، تم نکل لو یہاں سے۔ تو وہ میرے مشورے پہ ہی یہاں سے بھاگ گئے۔ تو ناظرین، حکومت نے بھی یہ اپنے جو مشیر ہیں ان کا صائب مشورہ کافی حد تک جو ہے وہ تسلیم کر لیا ہے۔ وہ جو ابتدائی پیکج تھا جس پہ پی ٹی آئی کو بہت زیادہ اعتراض تھا
اور پی ٹی آئی اس کا ایک لفظ بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھی، اس سے تو وہ بہرحال بیک آؤٹ کر گئے۔ اب آگے جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا پتہ چلے گا کہ ان ترامیم میں سے کتنی جو ہیں وہ ضرر رساں ترامیم باقی رہ گئی ہیں اور کتنی بے ضرر ترامیم نکل گئی ہیں، اور کون سی ترمیم جو ہے وہ کس کے لیے بے ضرر تھی، یہ بھی ناظرین آنے والا وقت بتائے گا۔ اچھا ناظرین، آئینی ترمیم کے حوالے سے بنائی گئی پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ کسی اتفاق رائے تک پہنچنے میں بالکل ناکام ثابت ہوئی ہے، اور الٹا اس کمیٹی کے اجلاس میں بلکہ اجلاسوں میں باہمی جھگڑوں کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ گزشتہ روز ہونے والے اجلاس میں عمر ایوب اور ایمل ولی میں شدید نوعیت کی جھڑپ ہوئی ہے، جس کے بعد کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ 17 اکتوبر تک ملتوی کر دیا۔ اب فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ آئینی ترامیم پر اتفاق رائے تک پہنچنے کے لیے ایک ذیلی کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ ذرا یہ کہتے ہیں کہ آئینی ترمیم کے حوالے سے حکومت اور پس پردہ قوتوں کی کوششوں میں سوائے تھکن کے ابھی تک کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ لیکن ناظرین، میں پھر وہی کہوں گا کہ یہ جو ڈول ڈالا گیا ہے آئینی ترمیم کا، یہ خالی شاید نہ نکالا جائے، اس میں کچھ نہ کچھ ضرور ڈالا جائے گا، کیونکہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ایک لیڈر کو اوپر لانا مقصود ہے، اور کچھ طاقتور لوگوں کو ان کے عہدوں پر رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ضرور آئین کے ساتھ چھیڑ خانی کرنی پڑے گی۔ اچھا، اس کے بعد حکومت نے کوشش شروع کر دی ہے پیچھے ہٹنے کے بعد کہ نئے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے سے ایسی کمٹمنٹ لے لی جائے کہ وہ عہدہ سنبھالنے کے بعد بھی حکومت مخالف اقدامات نہ کریں یا ایسے اقدامات نہ کریں جس سے حکومت ہل کے رہ جائے۔ اس بارے میں سرکار اور پس پردہ قوتوں کے قریب سمجھے جانے والے بعض صحافیوں نے یہ خبر دی ہے کہ حکومت کو یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ 25 اکتوبر کے بعد سپریم کورٹ حکومت کے خلاف کوئی مہم جوئی نہیں کرے گی، کسی ایڈونچرزم پہ نہیں نکلے گی سپریم کورٹ۔ اور انہی صحافیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ پیغام ایک ماہر قانون نے ان حکومتی شخصیات تک پہنچایا ہے جو اس وقت نئی آئینی عدالت اور ترامیم کے لیے کوششوں میں مصروف ہیں۔ اور قانونی ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے بعض ججز کو غیر ضروری طور پر متنازع بنایا گیا، حالانکہ ان ججز کا حکومت مخالف کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت نے آئینی ترامیم کی کوششوں کے ساتھ ساتھ ایک ونڈو چیف جسٹس، اگلے آنے والے چیف جسٹس یا جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے بھی کھلی رکھی ہے کہ اگر ترامیم کی کوئی صورت نہ نکلے تو پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ ہی گزارا کر لیا جائے، یعنی رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ اچھا ناظرین، یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں اس بات پہ پورا مجھے ایمان کی حد تک یقین ہے، شاید آپ اس بات پہ حیرت کا اظہار بھی کریں کہ یہ ترامیم پھر یہ بے ضرر قسم کی ترامیم، ہومیوپیتھک قسم کی ترامیم کیوں کی جا رہی ہیں اور ان پر اتنا زیادہ زور کیوں لگایا جا رہا ہے، آئین کا گلا کیوں گھونٹا جا رہا ہے؟ تو ناظرین، اس کا سیدھا سیدھا جواب یہ ہے کہ یہ جو قانونی ماہرین ہیں، یہ جو بڑے خود کو تگڑے سمجھتے تھے کل تک، اب حالات کے ایسے نرغے میں آئے ہوئے ہیں کہ ان کو اندازہ ہو چکا ہے کہ اب ان کی باری نہیں ہے، اور ایک باری الٹیمیٹلی اگر یہ ترامیم منظور کروا بھی لی گئیں کسی نہ کسی طرح، چاہے آئین کے گلے پہ اپنا پاؤں رکھ کے یہ ترامیم منظور کرا لی گئی، یہ سسٹم چلنے والا نہیں ہے۔ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، بار بار یہ جو سیل رواں عوام کا، اس کو روکنا ممکن نہیں ہے۔ پچھلے 2 دن میں جو پورے ملک میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال رہی ہے، لاہور، کراچی، کے پی میں، اس کے بعد میرا خیال ہے، اور اوورآل پورے پاکستان میں میرا خیال ہے کہ یہ جو معاملہ ہے، اسی لیے جو سننے والے لوگ ہیں انہوں نے یہ سن لی ہے کہ واقعی ہمیں اب کچھ حقائق کی طرف بھی دیکھنا چاہیے جو بہت تلخ ہیں۔ ناظرین، وہ آپ نے سنا ہوگا کہ بار بار کی کامیابیاں جو ضروری نہیں ہوتی کہ وہ کامیابیوں کا سلسلہ ہمیشہ ہی چلتا رہے۔ ایک بزرگ کو چوتھی شادی کی سوچتی ہے تو وہ اپنی چوتھی بیگم کو لے کے تو اپنے گھر کا وزٹ کروا رہے ہوتے ہیں، اور ایک الماری کھولتے ہیں
اور اپنی چوتھی بیوی کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو غرارہ لٹکا ہوا ہے نا یہ میری پہلی بیوی کا تھا اور وہ شادی کے پہلے سال ہی انتقال کر گئی تھی۔ پھر دوسری الماری کھولتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو قمیض لٹکی ہوئی تھی نا، یہ نظر آ رہی ہے نا تمہیں قمیض، یہ میری دوسری بیوی کی تھی اور وہ شادی کے تیسرے مہینے انتقال کر گئی تھی۔ پھر تیسری الماری کھولتے ہیں، کہتے ہیں یہ دیکھو یہ جو ساڑی نظر آ رہی ہے، لٹکی ہوئی نظر آ رہی ہے نا، یہ میری تیسری بیوی کی تھی اور وہ شادی کے چھٹے ماہ ہی انتقال کر گئی تھی۔ تو بیوی کہتی ہے سرکار گھبرائے نا، اب یہاں پہ آپ کو شیروانی لٹکی ہوئی نظر آئے گی۔ تو ناظرین آپ جو مرضی کر کے دیکھ لیں، یہ باریاں بدلتی رہتی ہیں اور اب شیروانی کی باری کب آتی ہے، کس کی آتی ہے، یہ میرا خیال ہے کہ 2 نہیں تو 3 مہینے کی تاخیر سے سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اچھا ناظرین اب بات کر لیتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے سندھ کے دورے کی، جو بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ مولانا نے ٹنڈو الایار میں جلسے سے جس واشگاف انداز میں اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کی ہے، اس کے بعد ان کوششوں کو زبردست دھچکا لگا ہے جس میں مولانا سے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ وہ کچھ لے دے کے حکومتی مسودے کو من و عن قبول کر لیں گے، اور اس حوالے سے ٹی وی پہ خبریں بھی چلوائی جا رہی تھیں۔ اب مولانا کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے حکومتی مسودے کو مسترد کر کے رکھ دیا کیونکہ اس کے مطابق ترامیم ہو جاتی ہیں، اگر اس مسودے کے مطابق تو ملک میں شخصی آزادیوں کا تصور ہی ختم ہو کے رہ جائے گا۔ مولانا کا کہنا یہ تھا کہ سیاست میں ان کی داڑھی کالی سے سفید ہو گئی ہے، اس لیے ہمیں یہ نہ بتایا جائے کہ الیکشن میں دھاندلی کون کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت جو ہے عوام کی نمائندہ نہیں ہے، یہاں جیتا کون ہے اور ہارا کون ہے اور حکومت کس کے سپرد کی گئی ہے سب ہم جانتے ہیں۔ مولانا نے واضح طور پہ پی ٹی آئی کو فاتح قرار دیا ہے۔ مولانا نے حکومت کے لیے جو سب سے خطرناک بات کی ہے وہ یہ تھی کہ اگر جے یو آئی کے مسودے کے مطابق ترامیم نہ ہوئیں تو پھر حکومت کو اٹھا کے ایوان سے باہر پھینک دیا جائے گا، اور جے یو آئی کے آئینی مسودے اور مولانا کے لب و لہجے سے صاف لگتا ہے کہ حکومت سرے سے آئینی ترامیم سے پیچھے ہٹ گئی ہے۔ لیکن ناظرین میں دوبارہ اپنی بات دہرانا چاہوں گا کہ ایسا بالکل نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے کہ حکومت سرے سے ہی ان آئینی ترامیم سے پیچھے ہٹ گئی ہے۔ اچھا پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ مولانا کن حکومتی ترامیم کو مسترد کر رہے ہیں۔ ان میں پہلے نمبر پہ آئینی عدالت کا قیام ہے۔ اب جے یو آئی کا موقف ہے کہ آئینی عدالت کے قیام کی سرے سے ضرورت ہی نہیں ہے، اور وہ اس میں اگر اف اینڈ بٹ لگا بھی رہے تھے 2 دن پہلے تک، تو آج کی تقریر میں انہوں نے یہ اگر مگر اف اینڈ بٹ بھی لپیٹ کے رکھ دی ہے مولانا نے۔ آئینی مقدمات کے لیے سپریم کورٹ میں زیادہ سے زیادہ آئینی بینچ بنایا جا سکتا ہے، یہ جے یو آئی کا موقف ہے، چاہے اس کے لیے سپریم کورٹ کے مستقل ججز کی تعداد میں اضافہ کر لیا جائے۔ اچھا ناظرین مولانا نے ججز کی عمر میں اضافے کی تجویز کو بھی مسترد کر دیا، یعنی قاضی کو توسیع دینے کی کوشش کو بھی کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اب مولانا نے آئین کے آرٹیکل 8 میں ترمیم کی تجویز کو بھی ماننے سے انکار کر دیا، اور جس کا مقصد ہے کہ آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دینا تھا۔ آبویس بات ہے، سب کو نظر آ رہی، اور مولانا اس جانب پہلے بھی اشارہ کر چکے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ مولانا نے فوجی عدالتوں کے قیام کی تجویز کو بھی اگر مگر لگائے بغیر 2 ٹوک انداز میں مسترد کر دیا۔ بقول مولانا اگر حکومت ان ترامیم یا ان ترمیمی تجاویز سے پیچھے ہٹ چکی ہے تو پھر وہ کسی مقصد کے لیے، پھر وہ کس مقصد کے لیے یہ ترمیم کرنا چاہے گی، کیونکہ اس سے تو بہرحال حکومت کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو وہ میرے والی بات کہ اگر حکومت ترمیم کرنا چاہے گی تو یا تو وہ ایک بے ضرر ترمیم کرے گی اور ان میں چھپی ہوئی ایک کوئی باریک سا کھیل کھیلنے کی ضرور کوشش کرے گی۔ زیادہ سے زیادہ حکومت کو یہ حاصل ہوگا کہ مولانا بھی چیف جسٹس کے تقرر کے لیے 3 رکنی پینل سے انتخاب پر رضامند ہو جائیں گے، اور اس ترمیم سے حکومت جو ہے وہ جسٹس منصور سے شاید چھٹکارا حاصل کر لے گی۔ لیکن صرف جسٹس منصور سے چھٹکارے کے لیے کوئی ترمیم آئی تو ناظرین یہ بات یاد رکھیں کہ پھر ایسا طوفان اٹھے گا کہ حکومت کے لیے سنبھلنا اور حالات کو سنبھالنا مشکل نہیں ناممکن ہو جائے گا۔ پہلے خیال یہ تھا کہ حکومت ایس سی او کانفرنس کے بعد 17 اکتوبر کو ترامیم کا مسودہ پارلیمنٹ میں پیش کرے گی، مگر اب بظاہر ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ 17 اکتوبر کو خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس جس میں مسودے پہ غور ہوگا، یعنی 17 کو مسودہ پیش ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ 18 کو پیپلز پارٹی کا حیدرآباد میں جلسہ ہے، یعنی اس روز پارٹی قیادت جلسے میں مصروف ہوگی۔ اس لیے خیال ہے کہ اگر ترامیم پارلیمنٹ سے منظور کرائی جانی ہے تو اس کے لیے پھر 19 سے 23 اکتوبر کے درمیان
کا کچھ شاید طے کیا جائے، وقت طے کیا جائے۔ اچھا ناظرین، آئینی ترامیم کے حوالے سے حکومتی نمبر گیم بھی بری طرح ڈسٹرب ہے۔ تحریک انصاف کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کے تمام ایم این ایز اور سینیٹرز محفوظ ہیں، لیکن میں اس سلسلے میں بھی آپ کو ایک خبر دیتا چلوں، وہ میں آگے عرض کر دیتا ہوں کہ ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ تحریک انصاف کا خیال تھا کہ اس کے 15 کے قریب ایم این ایز ایسے ہیں جس پر نہ صرف حکومتی دباؤ آئے گا جن پر، بلکہ خدشہ ہے کہ ان میں سے کچھ یہ دباؤ برداشت نہیں کر پائیں گے، اس لیے ان ارکان کو پی ٹی آئی نے سب سے پہلے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا، اور ابھی تک یہ تمام ایم این ایز بالکل محفوظ ہیں۔ ناظرین، میں واضح کر دوں کہ یہ ان ارکان کی بات ہو رہی ہے جو ارکان جن پر حکومتی دباؤ تھا، میں ان کی بات نہیں کر رہا جن کی اپنی مرضی اور منشا شامل تھی۔ ان میں ایک ایم این اے جو اپنی ہمدردیاں پنجاب سے جن کا تعلق ہے، اپنی ہمدردیاں تیزی کے ساتھ بدلنے میں وہ بڑے ماہر سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کو اینٹی کرپشن کے ہاتھوں اٹھوایا بھی تھا تاکہ یہ ظاہر کیا جا سکے کہ میرے اوپر بہت دباؤ ہے، اور بڑے فاتحانہ کہنا چاہیے، میرے منہ سے فاتحانہ نکل گیا، فاتحانہ انداز میں وہ 12 تاریخ کو وہ ملک سے باہر تھے، 12 تاریخ کو وہ براستہ قطر وہ اسلام آباد وارد ہو چکے ہیں، اور اگر یہ آئینی ترامیم کا اجلاس بلایا گیا آئینی ترامیم کے لیے تو وہ وہاں پہ بادل نخواستہ پہنچ جائیں گے، اور پھر جب وہ بادل نخواستہ پہنچیں گے تو آبویسلی وہ وہاں پہ یہ شو کرنے کی کوشش کریں گے کہ ان پر بہت زیادہ دباؤ ہے، اور وہ باریک کھیل یہ کھیل رہے ہیں کہ وہ اپنی اہلیہ کو پی ٹی آئی میں رکھنے کی کوشش کریں گے کہ اگلا ٹکٹ۔ اچھا ناظرین، اس موقع پہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ عوام کا موڈ کیا ہے، کہ ان ایم این اے صاحب نے جب اسلام آباد سے ایک دن پہلے یعنی 12 تاریخ کو 13 تاریخ کو جب انہوں نے اپنے حلقے کے 2-3 جو بڑے چودھری ہوتے ہیں جن کی بنیاد پہ یہ الیکشن جیتتے ہیں لوگ، ان کو فون کر کے اپنے ارادے سے آگاہ کیا اور بتایا کہ جناب آپ کو پتہ ہے کہ اگر حکومت کی مخالفت کی جائے تو پھر حلقے کے لیے فنڈز نہیں ملتے اور بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، ان تینوں بڑوں نے ان ایم این اے صاحب کو یہ جواب دیا کہ آپ جس کے ساتھ کھڑے ہیں اس کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے رہے، ہمیں آپ کے اصول چاہیے، ہمیں آپ سے فنڈز نہیں چاہیے، ہمیں آپ سے فنڈز نہیں چاہیے، ہمیں آپ ایسے ہی چاہیے جیسے آپ ملک سے باہر جاتے ہوئے تھے، ہمیں کوئی کہانی کروانے کی کوشش نہ کریں۔ لیکن بہرحال انہوں نے ایک پوری وہ بنا کے رکھی ہوئی ہے، اپنے پاس اسکیم بنا کے رکھی ہوئی ہے کہ وہ واپس آ کے اپنا اگلا سیاسی کھیل کیسے کھیلیں گے۔ اچھا ناظرین، تازہ ترین اطلاع اس حوالے سے یہ بھی ہے کہ تحریک انصاف کے جو 2 سینیٹرز رابطے میں نہیں آ رہے تھے وہ واپس آ چکے ہیں اور ان کے ساتھ اب وہ محفوظ مقام پر ہیں۔ اچھا ناظرین، دوسری طرف تحریک انصاف کے رہنما رؤوف حسن نے دعویٰ کیا ہے کہ نون لیگ کے 3 ارکان ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں جو آئینی ترامیم کے حق میں ووٹ نہیں دینا چاہتے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ حکومت جب آئینی ترامیم لے کر آئے گی تو تحریک انصاف ایک بڑا سرپرائز دے گی۔ ناظرین، میں آپ کو ویسے یہ بتاتا چلوں کہ یہ کوئی سیاسی بڑھ یا سیاسی بڑک نہیں ہے، اس میں حقیقت موجود ہے کہ پی ٹی آئی ایک بڑا اپسیٹ دے سکتی ہے، بڑا سرپرائز دے سکتی ہے حکومت کو اگر نوبت وہاں تک جاتی ہے۔ تو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ حکومت نے آئینی ترامیم منظور کرانی ہے تو اس کے لیے اس کا مکمل انحصار جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان پہ ہوگا، اور اگر مولانا نے حکومت کا ساتھ نہ دیا تو حکومت کے لیے یہ ترامیم منظور کروانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ پھر یہ ہوگا کہ نظام کو بلڈوز کرنا پڑے گا، نظام کو باقاعدہ نچوڑ کے آئین کو، دستور کو، سب چیزوں کو بلڈوز کر کے رکھنا پڑے گا۔ میں آج ان کا شازیہ مری صاحبہ کا بیان سن رہا تھا، وہ فرما رہی تھی کہ آئینی ترامیم کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ بی بی، آئینی ترامیم کا وقت نہیں نکلا جا رہا، خدا نخواستہ خاکم بدن ملک ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، آئینی ترامیم کا وقت نہیں نکلا جا رہا۔ اور کون سی آئینی ترامیم؟ آئینی ترامیم تب ہوتی ہیں جب ملک میں آئین ہو، جب ملک میں دستور ہو۔
ملک کئی ماہ سال سے آئین اور دستور کے بغیر چل رہا ہے. آپ کو نظر نہیں آ رہا, آپ کو سنائی نہیں دے رہا. آپ کو ہو سکتا ہے نہ سنائی دے رہا ہو, آپ کو ہو سکتا ہے نہ دکھائی دے رہا ہو. 25 کروڑ عوام کو تو سنائی دے رہا ہے, 25 کروڑ عوام کو تو دکھائی دے رہا ہے نا کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ایسا نہ کریں آپ. مطلب بار بار اس بیان میں شاہزادہ صاحب آئینی ترمیم اور آئین کا حوالہ دے رہی تھی کہ آئین متاثر ہو رہا ہے. کون سا آئین؟ آپ کیوں نہیں سمجھ رہی؟ اس ملک پہ آئینی ترامیم کا ذکر کرنا اور آئینی ترامیم پہ زور دینا آئین کے نہ ہوتے ہوئے بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ افغانستان کی بات کریں کہ افغان حکومت جو ہے وہ نئے ریلوے انجن خرید رہی ہے جبکہ وہاں پہ ریلوے کی پٹڑی موجود نہیں ہے. حضور والا آپ اس بات کو سمجھیں, اس کی سنجیدگی کو آپ تھوڑا سا ادراک کرنے کی کوشش کریں کہ معاملات کی سنگینی کہاں تک پہنچ چکی ہے. بیانات اپنی جگہ, لیکن ملک ایک بہت ہی مشکل اور پیچیدہ صورتحال سے گزر رہا ہے. اس طرح کے بیانات دے کے خام خواہ مطلب لوگوں کے سامنے اپنی جو لیاقت ہے اس کا بھرم نہ کھول لیں. اچھا ناظرین, اب آ جاتے ہیں شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس جس کے لیے وفود پاکستان پہنچ چکے ہیں, اور ایس سی او اجلاس شروع ہونے سے قبل سرکاری صحافیوں اور تجزیہ کاروں نے یہ سمجھنا اور کہنا شروع کر دیا, شور مچانا شروع کر دیا کہ اس اجلاس میں پاکستان میں سرمایہ کاری کا ایسا طوفان آ جائے گا کہ ڈالر جو ہیں وہ سنبھلیں گے. اور اس طرح کی سوچ اور پروپیگنڈا میرا خیال ہے ناظرین ان کی روایتی بے خبری کا عکاس ہے یا ان کی بے بدنیتی ہے. ان نام نہاد تجزیہ کاروں نے جن کی تجزیہ کاری صرف اور صرف واٹس ایپ میسیجز پہ چل رہی ہے, انہوں نے اتنی زحمت بھی گوارا نہیں کی کہ ایس سی او کانفرنس کا ایجنڈا ہی پڑھ لیتے. اس کانفرنس کے 3 بنیادی نکات ہیں: دہشت گردی اور سیکیورٹی کے حوالے سے خدشات کا خاتمہ, رکن ممالک کے درمیان معاشی تعاون, اور اس سلسلے میں میک ان انڈیا پروجیکٹ کو زیر بحث لایا جائے گا. ناٹ میک ان پاکستان, لیکن انڈیا. اور ایجنڈے میں شامل تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ موسمی تبدیلی اور ماحولیات کا تحفظ ہے. پاکستان کے لیے ایڈ کہاں سے آ گئی؟ پاکستان کے لیے مدد کہاں سے آ گئی؟ کسی بھی رکن میں سرمایہ کاری کے فروغ کے حوالے سے بات جو ہے وہ ایجنڈے میں سرے سے شامل ہی نہیں ہے. تو اس اجلاس سے قبل کراچی میں چینی انجینئرز کی جو دہشت گردی میں ہلاکت ہوئی ہے, اس کانفرنس میں پاکستان کے لیے شرمندگی اور درد سر بن سکتی ہے. کسی نے اس کا ذکر بھی کر دیا تو چین نے دہشت گردی کے خاتمے کے عنوان کے تحت یہ معاملہ اگر اٹھا دیا ناظرین, تو ہمارے ہاتھ تو سوائے شرمندگی کے کچھ نہیں آئے گا. اس کانفرنس میں معاشی تعاون کے حوالے سے جتنی بھی بات ہونی ہے وہ ایجنڈے کے مطابق بھارت کے پروجیکٹ کی پروموشن کی نظر ہو جائے گی. یہ ذہن میں رکھیں. اس لحاظ سے یہ کانفرنس سب سے زیادہ بھارت کے لیے اہمیت کی حامل ہے, اور یہی وجہ ہے کہ بھارت نے پاکستان میں انعقاد کے باوجود اس کانفرنس کا بائیک آؤٹ نہیں کیا. کرکٹ میچ میں آنے کے لیے وہ بائیک آؤٹ کی دھمکیاں دے رہے ہیں, لیکن اس کانفرنس میں وہ جوش و خروش کے ساتھ آئے ہیں, اس لیے کہ اس میں ان کے اپنے معاشی مفادات کی بات ہونی ہے. اپنے وزیر خارجہ کی سربراہی میں انہوں نے ایک تگڑا وفد کانفرنس کے لیے بھیجا ہے, اور اسی لیے اس کانفرنس سے متعلق پاکستان کے لیے جو ناظرین جو اچھی ترین خبر ہے, سب سے بڑی خبر ہے, وہ یہ ہے کہ اس کا انعقاد جو ہے وہ بخیر و عافیت ہو جائے. بس یہی پاکستان کی کامیابی ہے اور یہی حاصل حصول ہے پاکستان کا. جیسے حکومت نے عمران خان سے ملاقات پر پابندی لگا کر خود کو مشکل میں ڈال دیا ہے, اور یہ جو پاکستان کو واحد چیز حاصل ہونی ہے اس کو بھی داؤ پہ لگا دیا. اب عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد سے حکمرانوں کی مسلسل یہ کوشش رہی ہے کہ وہ عوام کو معاشی ترقی کے خواب دکھاتے رہیں, اور حکومت کا اب تک کا جو سارا حاصل وصول ہے وہ یہی ہے کہ اس نے اب تک دنیا کے کئی ممالک سے سرمایہ کاری کے لاتعداد ایم او یوز کیے, اور ان ایم او یوز میں سرمایہ کاری کی جن خواہشات کا اظہار کیا گیا ہے, لازم کبھی ان کو جمع کیا جائے نا تو اس سے پاکستان میں 1000 ارب ڈالر سے زیادہ سرمایہ کاری اب تک آ چکی ہونی تھی, مگر اس ہوائی سرمایہ کاری کے لیے نہ کوئی تیار ہے اور نہ کبھی اس کی نوبت آنی ہے. اچھا ناظرین, ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. بھارتی صحافی برکھا دت جو ہے وہ ایس سی او کانفرنس کی کوریج کے لیے پاکستان آئی ہیں. یہاں آتے ہی انہوں نے نواز شریف صاحب سے ملاقات کی ہے, اور اس ملاقات میں مریم نواز صاحبہ بھی موجود تھیں. اس ملاقات کے بعد برکھا دت کا کہنا یہ تھا کہ اس سے پہلے عمران خان کی حکومت نے بھارت کے ساتھ مذاکرات کے لیے شرط رکھی تھی کہ انڈیا پہلے آرٹیکل 370 ختم کرنے کا اقدام واپس لے اور مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال کرے.
برکات کہتی ہیں کہ نواز شریف نے بھارت سے مذاکرات کے لیے نہ کوئی ایسی شرط رکھی ہے، نہ انہوں نے کشمیر کا کوئی ذکر کیا ہے، بلکہ نواز شریف کا کہنا یہ تھا کہ ایسی کانفرنس میں اگر نریندر مودی خود آ جاتے تو زیادہ اچھا ہوتا۔ اب اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ موجودہ حکومت نے مسئلہ کشمیر کو پس پشت ڈال دیا ہے اور اب بھارت کے لیے وہ بھارت کے ساتھ بات چیت کے لیے مرے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے پی ٹی آئی کے رہنما، آپ کو یاد ہوگا، رؤف حسن نے جب ایک بھارتی صحافی کرن تھاپر سے بات کی تھی تو اس کو فوری طور پہ ان کے خلاف ملک دشمنی کے فتوے لگا دیے گئے تھے۔ اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ برکھا دت سمیت تمام بھارتی صحافیوں کے پاس صرف اسلام آباد کا ویزا تھا اور وہ بغیر ویزے کے لاہور آئیں گے اور نواز شریف سے ملاقات کی ہے۔ خیر، یہ تو صرف اکلوتی برکھا دت ہے نا، اس سے پہلے نواز شریف صاحب کی 89 کی شادی میں شرکت کے لیے مودی اپنے 126 رکنی وفد کے ہمراہ جب جاتی عمرہ آئے تھے اور وفد میں شامل کسی کے پاس بھی پاکستان کا ویزا نہیں تھا اور غالباً ان پورے وفد کی 28 ڈشز کے ساتھ نہ صرف تواضع کی گئی تھی بلکہ اس تواضع کا بہت فخر کے ساتھ چرچا بھی کیا گیا تھا۔ اس لیے بھارت اور بھارتیوں کے لیے شریف خاندان کی جو محبت ہے وہ کسی سے ناظرین ڈھکی چھپی تو نہیں۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کی آخری بات، آبویسلی اس آخری بات کے ساتھ ہی ذہن جو ہے وہ اڈیالے کے قیدی کی طرف ہی جاتا ہے۔ ایک شام پھر یوں ہوا کہ ہواؤں کی ضد پر، ایک شام پھر یوں ہوا کہ ہواؤں کی ضد پر، بجھتے ہوئے ایک چراغ نے جلنے کی ٹھان لی، بجھتے ہوئے ایک چراغ نے جلنے کی ٹھان لی۔ ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔